السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا رضوان صاحب خیریت سے ہیں؟ جی میں علی اصغر صحیح العقیدہ سنی بول رہا ہوں حضرت۔ جی صحیح العقیدہ سنی حنفی بول رہا ہوں۔ کہاں سے حضرت؟ میں حضرت گجرات سے بول رہا ہوں۔ جی حضرت جو دیوبندیوں کے جو اکابر ہے اسماعیل دہلوی، جی اس کے متعلق کیا خیال رکھنا چاہیے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ یہ ہم کیا بول سکتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین علماء کرام نہیں بتا سکتے ہمارے۔ نہیں بتا سکتے؟ جی اچھا، ایسا کیوں حضرت؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو کافر کافر کہتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو؟ جی تو کافر نہیں کہہ سکتے؟ اب کافر کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے بھائی، کسی کو جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے کیسے بھی۔ اچھا، پھر ان کے کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گجرات نوساری سے بول رہا ہوں حضرت۔ وہ نجمو ہے نا، نجم الدین رضوی صاحب جو ہے نا، انہوں نے نمبر دیا آپ کا۔ نجم الدین کون؟ نجم الدین میں پہچانتا نہیں۔ اچھا، وہ گروپ میں ہے کوئی؟ کون سے گروپ میں؟ وہ گروپ سے اس کا اہل حق فیصلہ اہل حق اس کا خود کا گروپ ہے۔ میں تو اس میں ہوں نہیں۔ ہاں، کہیں سے دیا ہوگا۔ خیر، تو ان کی جو اور ایک اکابر ہے اشرف علی تھانوی، ان کے متعلق ان کے متعلق ہم کیا فیصلہ آپ کا ڈائریکٹ ہم کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا، تو نہیں کہہ سکتے نا، بالکل صحیح بات ہے، بغیر شکی کے نہیں کہہ سکتے نا کافر کی۔ جی نا، تو آپ کی تحقیق تو نہیں ہے نا حضرت؟ ایسے ابھی تحقیق نہیں ہے میری، تو میں کیا بولوں آپ کو۔ ہاں، وہی تحقیق کے بغیر کسی کو کافر کہا جائے تو پھر تو گستاخی ہے۔ دوسری بات حضرت، یہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے جمع کرتا ہے، لواط کسی بھی حیا کا مرتکب، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلی مردمی ہے، فرج ہے رکھتا ہے، ورنہ جنا کیسے کرائے گا، استغفر معاذ اللہ، ایسا لفظ کہنے والا کیسا ہے؟ کافر ہے۔ کافر ہے نا۔ یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 15، اس کے صفحہ نمبر 545 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ جھوٹ بات ہے، واللہ قسم کھا کر بولتا ہوں اللہ۔ پہلی بات تو آپ عقائد اہل سنت میں سے ہے نہیں حضرت کیوں بولتے ہیں؟ آپ تو آپ کی زبان سے منافقت والی بات نکل رہی ہے۔ حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات، آپ کی بات سے میں بتا رہا ہوں کون ہے، میں کون ہے بتا رہا ہوں حضرت، میں کون ہوں بتا رہا ہوں، سنیں نا۔ ہاں ہاں، آپ آمنے سامنے آئیے، نہیں موبائل میں بات مت کیے، کل بھی آپ لوگ کوئی فون کیے تھے مجھے۔ جی میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہا ہوں آپ تو۔ حضرت میں بول رہا ہوں حضرت، میں دیوبندی ہوں، اور دیوبندی سنی ہوتا ہے حضرت، کیا بات کر رہا ہوں؟ سنی گائے کو ہوتا ہے، میں حوالہ دوں آپ کو؟ نہیں، وہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جو ہے نا بات کرنے کا گفتگو نا، تھوڑا میرے آمنے سامنے آئیے۔ حضرت ایسی باتیں نہ کریں حضرت، آپ لوگ ممبر، حضرت آپ لوگ ممبر میں بیٹھ، حضرت آپ لوگ ممبر میں بیٹھ کے جو ہے کافر کا کھیل کھیلتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں، اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جب سامنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں آپ کے اوپر کون سوار ہو جاتا ہے۔ نہیں، کوئی سوال نہیں ہوتا ہے ہمارے سامنے کچھ، دیکھیے آپ کے عوام کے سامنے کچھ۔ پہلی بات تو آپ منافقت والی بات پہلے بولے کہ میں سنی ہوں، میں سنی ثابت کروں، لگتے ہوں، میں سنی ثابت کروں؟ کیسے آپ سنی؟ ارے آپ کے گھر سے ثابت، آپ کے گھر سے، آپ سے مجھے بات، ارے بات سنا کیوں آپ الزام لگا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ بریلوی، مولوی اور مفتی جب تک اپنی تقریر و تحریر میں علماء اہل سنت، علماء دیوبند کے اکابر پر تبرہ بازی نہ کرے، ان کا حلوہ ملیدہ ہضم نہیں ہوتا۔ سامعین، اسی طرح ایک مولوی رضوان کون گاؤں کلیان مسجد کا امام اور خطیب ہے۔ یہ اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے تقریر کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اور نوجوان کو جو ہے ورغلاتا ہے، اور امت کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، توڑ پیدا کرتا ہے۔ سامعین، جب اسے میں نے فون لگایا اور پوچھا کہ اکابر علماء دیوبند تمہارے نزدیک کیا ہے، مسلمان ہے کافر؟ تو کہا کہ ہم کافر نہیں کہتے، تحقیق نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے، مولوی ہے اور اکابر علماء دیوبند کے خلاف تبرہ بازی کرتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر کے اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اپنی عوام کی ذہن کے اندر، دماغ کے اندر غلاظت ڈالتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے۔ لیکن جب فون کیا تو اکابر علماء دیوبند کو کافر نہیں کہتا۔ تو سامعین، اب بتائیں، احمد رضا کے فتوے سے کافر تو ہو گیا نا؟
کیونکہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 112 کے اندر لکھتا ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی رضوان بریلوی مولوی اور مفتی خطیب اس کا مجدد اور امام احمد رضا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اور جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو مولوی رضوان کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا حوالہ فتاوی رضویات جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 243 میں غلام احمد قادیانی اور رشید لکھتا ہے، فتاوی رضوی میں لکھتا ہے احمد رضا کہ غلام احمد قادیانی اور رشید احمد گنگوہی اور جو اس کے پیرو ہوں جیسے کہ خلیل احمد امبیڈوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے تکفیر میں شبہ نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ احمد رضا کہہ رہا ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے، جس طرح رضوان مولوی کون گاؤں کا کلیان مسجد کے امام نے شک کیا، کافر نہیں کہا، بلکہ اسی طرح کسی حال میں بھی انہیں کافر کہنے میں توقف کرے، خاموش رہے، اس کے کفر میں شک نہیں، چاہے اس کا حال کوئی بھی ہو، چاہے مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، ایسی حالت میں بھی اگر کسی اکابر علماء دیوبند کو کافر نہیں کہے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ حوالہ نمبر 3 حسام الحرمین صفحہ نمبر 25 میں احمد رضا لکھتا ہے مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ تھانوی کو کافر کہے، جو ان میں شک کرے وہ بھی کافر۔ کون کہہ رہا ہے؟ احمد رضا کہہ رہا ہے۔ تو مولوی رضوان کون گاؤں کلیان مسجد کے امام خطیب کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولوی رضوان صاحب اگر بریلوی ہو تو احمد رضا کے فتوے سے کافر ہو گئے ہو، اگر دیوبندی بن جاؤ گے تو تم کافر نہیں مسلمان رہو گے، کیونکہ یہ فتویٰ تمہارے پر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تم کافر تو ہو ہی گئے۔ اب تم جو نماز پڑھاؤ گے، تمہاری مسلیوں کی نماز کا کیا بتاؤ؟ اور یہ حوالہ نمبر 4 تمہید ایمان میں احمد لکھتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں، یعنی ان اکابرین کی توبہ جو ہے مقبول نہیں، ٹھیک ہے سامعین؟ اب ایک حوالہ دے رہا ہوں میں، ضرب شمشیر بر فتنہ پنجپیر میں، اس کا مصنف لکھتا ہے دیوبند کے 5 اکابر کا نام لے کر کہا، دیوبند کے 5 اکابر کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ 5 بزرگ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ کہاں جائے گا یہ خطیب، یہ مولوی رضوان کہاں جائے گا؟ کہاں منہ چھپائے گا؟ مقابس المجالس میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رحمۃ اللہ کہا، رحمۃ اللہ لکھا ہے، اگر کافر ہے تو پھر رحمۃ اللہ کیوں؟ اور کہا حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور اہل طریقت تھے، بعض لوگ غلط فہمی سے ان کو وہابی کہتے ہیں، تو اکابر علماء دیوبند کو وہابی بھی نہیں کہہ سکتے، کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اور کہتے ہیں کہ جو ان کو مسلمان نہ سمجھے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ چلو تم نے تو خاموشی اختیار کی، تو خاموشی، تمہاری یہ خاموشی تو جو ہے تمہارے گلے کی ہڈی بن گئی اور کفر کا طوق اپنے گلے پر پہن لیا۔ مولوی رضوان کون گاؤں کلیان کے امام صاحب، اب کیا کرو گے تم؟ اس لیے تمہیں لازمی ہے کہ تم اپنے فرقے سے توبہ کر لو، دیوبندی بن جاؤ۔ اگر بریلوی رہو گے تو پھر احمد رضا کا فتویٰ تم پر لاگو ہوگا، تم کافر بن جاؤ گے، پھر تمہاری نماز کا کیا، تمہارے مسلیوں کی نماز کا کیا؟ سامعین اب فیصلہ کریں کہ اب ان پر فتویٰ لگا کافر ہو گئی، ان کو کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب سامعین فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔